اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد الحمدللہ ہم نے اب تک دو بنیادی نقطوں پہ بات کی۔ سب سے پہلا نقطہ تھا عقیدہ اور ایمان، اور دوسرا نقطہ تھا اتباع سنت۔ آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم تیسرے بنیادی نقطہ پہ غور کریں گے۔ تیسرا بنیادی نقطہ ہے توبہ۔ توبہ ایک بہت ہی معروف جملہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے کہ اس کا سبب کوئی گناہ ہوتا ہے، اور وہ مصیبت نہیں ہٹائی جاتی سوائے اس کے کہ وہ بندہ اس گناہ سے توبہ کرے۔ اسی طرح سے آپ جب غور کریں تو توبہ جو ہے وہ ایک مطلق، ایک بہت ہی امپورٹنٹ فاؤنڈیشن، بہت ہی بنیادی عمل ہے۔ یہ ایک ایسی چابی ہے جو بہت ضروری ہے آپ کو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے۔ جب ہم پر مصائب آتے ہیں، چاہے وہ رقیہ سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور طرح کے مسائل ہوں جن کا رقیہ سے تعلق نہ ہو، ہر مسئلے میں آپ جب کوئی مشکل آئے تو غور کریں کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کے سبب سے یہ مشکل ہم پر آئی ہے۔ ہمارے پاس کئی بار جو پیشنٹس آتے ہیں رقیہ کے علاج کے تعلق سے پوچھنے، سوال کرنے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہ نہیں کرتا ہوں، یا اس طرح کا جملہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک اچھا مسلمان ہوں۔ تو یہ بندہ یا یہ بندی صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ناواقف ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دن اور رات گناہ کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے، تو یہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے ناواقف ہیں۔ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کا سبب آپ کا کون سا گناہ ہے۔ تو اس گناہ سے توبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو سچی پکی توبہ، خالص توبہ ہم نے کرنی ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دن میں صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیں۔ پکی سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ آپ مانیں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ رب العالمین میں یہ گناہ کرتا ہوں، یا میں نے یہ گناہ سرزد مجھ سے ہو گیا ہے، آپ اس کا اعتراف کریں۔ پھر آپ اس پہ نادم ہوں، آپ کے اندر ندامت ہو کہ آپ محسوس کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آپ نیت کریں کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ پھر آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو سنت کے مخالف ہے یا جو ہمارے اسلام نے منع کیا ہے اور آپ اس کو روزمرہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس سے رک جائیں۔ جیسے اگر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، جب آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس سے رک جائیں، آپ اپنے سودی کاروبار کو روک دیں۔ تو یہ ہوگی پکی سچی توبہ جس میں یہ ساری چیزیں، سارے کوالٹیز ہوں گی۔ نمبر 1 اعتراف، ندامت اور اس گناہ سے رک جانا اور اس پر واپس نہیں جانے کا عہد کرنا۔ اور اگر جو گناہ آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس بندے کو اس کا حق لوٹا دیں۔ اسے کہتے ہیں پکی سچی توبہ، خالص توبہ۔ اور اس توبہ کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کی دعائیں پڑھیں، جیسے سید الاستغفار آتا ہے جو صبح اور شام کی دعاؤں میں ہے
کہ صبح اور شام جو اذکار ہم نے پڑھنا چاہیے جو سنت سے ثابت شدہ ہیں، اس میں ایک دعا سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدیک ووعدیک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ یہ دعا کو پڑھیں، اکثر پڑھا کریں انشاءاللہ پکی سچی توبہ کے ساتھ۔ آپ جب اپنے عمل کو قریب سے دیکھیں گے کہ کیوں مجھے اس مسئلے سے راحت نہیں مل رہی ہے، کیوں مجھے شفا نہیں مل رہی ہے، کیوں میری پریشانی کم نہیں ہو رہی ہے، اور اگر آپ اپنے صبح اور شام دن رات کے عملوں کو قریب سے گہری نظر سے دیکھیں گے تو ضرور آپ کو وہ گناہ ملیں گے جہاں آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوئیں۔ اور ہم نے جو دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹس آتے ہیں تو وہ آتے ہیں تو جو پہلے 5 سیکنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری بہن آتی ہے، اس نے حجاب بھی نہیں لیا ہوتا ہے، اس نے ہلکا سا سر پر کپڑا رکھ لیا ہوتا ہے، اور وہ جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تو بہت اچھی مسلمان ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتی۔ یا ہمارا کوئی بھائی آتا ہے، اس نے اپنی داڑھی کو بالکل شیو کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں بہت اچھا مسلمان ہوں۔ تو یہ جو ہیں یہ پہلے 5 سیکنڈز میں جو ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور جو سمجھ آتا ہے اس کے عمل کے تعلق سے، اس میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ ہم تو ان چیزوں کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں، جو یا آپ بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں، تو یہ چیزیں کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں جو ہم روز مرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے پیشنٹس کے تعلق سے کہ سب سے زیادہ جلدی جو پیشنٹس کو علاج اور شفا نصیب ہوتی ہے رقیہ میں، وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جو توبہ کو لازمی پکڑ لیتے ہیں اور توبہ سے پکی سچی توبہ اللہ سے کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ تو یہ تیسرا نقطہ تھا ہمارا توبہ، جس پر ہم سب کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، اور اس پہ جتنا ہم زور ڈالیں وہ کم ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ کے علاج میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے نقطے پہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔